آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپیکنگ ان ٹنگس موومنٹ کو ایکسپوز کریں گے جو کہ پینتیکوسٹل چلاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسپیکنگ ان ٹنگس جو کہ پینتیکوسٹل کی موومنٹ ہے غلط ہے، اور بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور جیسا کہ پینتیکوسٹل اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان غیر زبان نہیں بولتا اس کے پاس روح القدس نہیں ہے، اور اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پفیلیہ اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ تو ان آیات کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو غیر زبان بولی جا رہی تھی وہ کوئی جبرش زبان نہیں تھی۔ In the name of Jesus, you be made whole by the power of God. God tells you que sí. It's yes, it's yes, it's yes. Así que te declaro. Recibe Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego. That's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. یہ کوئی ایسی زبان نہیں تھی جیسی آپ نے ابھی سنی۔ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس کا یہ معجزہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگ جو اس زبان کو پہلے کبھی نہ جانتے تھے انہیں بولیں، اور دوسرے لوگ ان زبانوں کو سمجھیں تاکہ کلام کی خوشخبری پھیلے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر زبان پانے سے ہی نجات مل سکتی ہے، یعنی جسے جبرش کہا جاتا ہے اور جسے آج کل کے چرچز میں غیر زبان کا نام دیا گیا ہے، اس سے یہ آئیڈیا بالکل نانسنس ثابت ہوتا ہے کہ انہیں بولنے سے ہی ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ڈیمن پوزیشن ہے۔ اس طرح کی زبان بولنے کی صرف 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو انسان ڈیمن پوزیس ہو سکتا ہے، یا تو انسان اسے جان بوجھ کر بول رہا ہوتا ہے، یعنی یہ فیک لینگویج ہوتی ہے۔ اور اگر یہاں غیر زبان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ اس زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جسے ہم جبرش کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس میں پڑھیں 1 کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت، اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو
तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। आप खुद से ये सवाल करें कि क्या आप ऐसी ज़ुबान को समझ सकते हैं? Mushikila basitu enali mureke ando tola majite kruti izino lo murevi shikila pose e no tile baraki lo ho fote bashela ha ijula dikidi musa te porove abaste hijele mukrate sumiate sto। और इस बारे में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगी। पहला करंथियो उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। जो वीडियो आपने अभी देखी वो कंफ्यूजिंग थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से है। अगर आप किसी क्रिस्मेटिक चर्च में जाएं तो वहाँ के लोग बेकाबू होकर झूमते हैं। ये खुदा की रूह की तरफ से नहीं है। अगर आप पहला करंथियो उसके 13वें बाब और उसकी 18वीं से 10वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर ज़ुबान की नेमत एक दिन ख़त्म हो जाएगी। 8वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मौक़ूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। गैर ज़ुबान का मौज़ा उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस वक्त बाइबल मौजूद नहीं थी और उन्होंने खुदा की खुशखबरी को पूरी दुनिया तक फैलाना था, इसलिए उन्हें खुदा की मदद की ज़रूरत थी, उन्हें इस मौज़े की ज़रूरत थी। इसी वजह से खुदा ने उन्हें ये नेमत बख्शी जो कि एक अमेजिंग नेमत है। और आज इसी ज़ुबान की नेमत की वजह से हमारे पास बाइबल है। जैसा कि 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब हमारे पास बाइबल है, यानी पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक अब हमारे पास मुकम्मल बाइबल है। गैर ज़ुबान की नेमत का मौज़ा आज भी मौजूद है, लेकिन ये जिब्रिश नहीं हो सकता। बाइबल इस मौज़े के बारे में हमें साफ साफ बताती है। जब ईद पेंतिकोस्त के दिन यानी यीशु मसीह की सलीबी मौत के 50 दिन के बाद शागिर्दों पर गैर ज़ुबान का ज़हूर हुआ। जैसा कि वो उस वक्त ईमान में नए थे और उन्होंने खुदा के कलाम की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था, इसलिए उन्हें खुदा की ज़रूरत थी और उन्हें इस ज़ुबान की नेमत की ज़रूरत थी। इसलिए खुदा ने उन्हें गैर ज़ुबान की नेमत से नवाजा, और गैर ज़ुबान की नेमत खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए एक निशान था। ये उनके लिए मैसेज और निशान था ताकि जो लोग बेईमान हैं वो भी ईमान ला सकें और नजात को पा सकें, जिसका जिक्र हमें यसाया नबी की किताब यानी यसाया उसके 28वें बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में भी मिलता है। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी ज़ुबान से इन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया, ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए। और पहले करंथियों उसके 14वें बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में भी लिखा हुआ है। तौरात में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं बेगाना ज़ुबान और बेगाना होंठों से इस उम्मत से बातें करूँगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। बस बेगाना ज़ुबानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान हैं, और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। 22वीं आयत हमें ये बताती है कि अगर हम किसी बेईमान शख्स को नबूवत का कलाम देंगे तो शायद ये उसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, या वो शायद इतनी जल्दी उस कलाम को कबूल नहीं करेगा। लेकिन गैर ज़ुबान बेईमानों के लिए निशान है, और बेईमानों के लिए गैर ज़ुबान का ज़हूर इसलिए हुआ ताकि लोग उनसे उनकी ज़ुबान में बात कर सकें और उन्हें कलाम की खुशखबरी सुना सकें। तो इसलिए जो मूवमेंट पेंतकोस्टल चलाते हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने रूहुल कुद्दस की मामूरी को महसूस किया है और वो रूहुल कुद्दस की भरपूरी से जिब्रिश ज़ुबान में बातें करते रहे हैं। इसका रीज़न हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसके सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक, या तो इंसान डीमन पोजेस हो सकता है, दूसरा या फिर वो इसे फेक तौर पर बयान करता है। इस वीडियो का मकसद ये समझाना है कि जिब्रिश ज़ुबान बाइबल के मुताबिक गैर ज़ुबान नहीं है,
اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے سائیکالوجیکلی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ابھی تک محفوظ نہیں ہے یا ابھی تک وہ نجات نہیں پا چکے، کیونکہ ان کے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے۔ کیونکہ پینتیکوسٹل یہی تنظیم چلاتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے ان کے پاس روح القدس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ نجات نہیں پائے۔ اور جب وہ غیر زبان نہیں بول پاتے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، خدا کے کلام کو قبول کیا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم جبرش نہیں بول پا رہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ سوچتے اور اسی میں جکڑ جاتے ہیں کہ وہ شاید ابھی تک بھی بچائے نہیں جا سکے اور وہ ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک ہی چیز کہنا چاہوں گی، اگر آپ واقعی نجات پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعمال اس کے 16ویں باب اور اس کی 31ویں آیت کو قبول کریں۔ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یعنی نجات پانے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گناہ کا لائسنس مل چکا ہے کہ آپ اس چیز پر یقین کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال بھی درست ہونے چاہیے، جیسا کہ یعقوب اس کے 2 باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح نے بھی حکم دیا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے سب حکموں پر عمل کرو گے۔ یعنی اگر آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اسی سے آپ نجات پائیں گے۔ اور جب پینتیکوسٹل اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جب تک جبرش نہیں بول پاتا وہ نجات یافتہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نجات پائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، نہ کہ آپ اپنے کاموں پر یقین رکھیں، نہ آپ اپنی زبان پر یقین رکھیں کہ آپ جب جبرش بولیں گے تبھی آپ نجات پائیں گے، اور نہ ہی اپنے اعمال پر، کیونکہ ہمارے اعمال خدا کے حضور گندی دجیوں کی مانند ہیں، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اسی کو اپنا خدا جانیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، تبھی آپ نجات پائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔